اسی طرح دنیا میں تھوڑ کا درخت اللہ نے پیدا کیا، تھوڑ کا درخت، کہ جہنمیوں کو جہنم میں زقوم یعنی تھوڑ کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، جو انتہائی کڑوا اور انتہائی بدبودار ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اگر اس درخت کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دے تو سارا پانی کڑوا ہو جائے گا، اور زمین سے پیدا ہونے والی کسی چیز میں مٹھاس نہیں رہے گی، سب چیزیں کڑوی پیدا ہوگی۔ ایک قطرے کی یہ تاثیر بتائی۔ اور جہنمیوں کو بھوک لگے گی، کھانا مانگیں گے تو ان کو جو ہے جہاں ان کو عذاب ہو رہا ہوگا وہاں سے ان کو ہٹایا جائے گا، اور تھوڑ کا درخت انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، جس کو کھانا بھی وہ پسند نہیں کریں گے، گوارا نہیں کریں گے، لیکن مجبوراً کھانا پڑے گا۔ بھوک اتنی شدید ہوگی جو ناقابل برداشت ہوگی، تو یہ تھوڑ کے درخت وہ کھائیں گے جو انتہائی کڑوا اور بدبودار ہوگا، جس کا کھانا بھی ان کو انتہائی ناگوار ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا جعلناها فتنة للظالمین، ان جہنمیوں کے لیے یہ بھی ایک آزمائش ہوگی۔ تھوڑ کا درخت کھانا ایک مصیبت اور ایک عذاب ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہ یہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں جہنم کی گہرائی میں ہے، اور جس کی شاخیں پورے جہنم میں پھیلی ہوئی، اور جس کا سرا کأنہ رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سر کی طرح ہوگا۔ شیطانوں کو تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی جنس نہیں ہے۔ اور ان کے سر کیسے ہوں گے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو فطرتاً انتہائی خبیث ہو تو اس کا وجود کیسا ہوگا اور اس کا سر کیسا ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس کے جو سرے ہوں گے وہ سانپوں کے سر کی طرح ہوں گے۔ ناک کا پھن دیکھا ہے، اسی طرح تھوڑ کا پتا ہوتا ہے شاخوں کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے سانپ سے کون محبت کرتا ہے، سب کو خوف ہوتا ہے، تو شیاطین کے سر سے اس کو تشبیہ دی۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، یہ جہنمی اسے کھائیں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس سے اپنا پیٹ بھریں گے، اور پھر ان کو انتہائی شدید پیاس لگے گی۔ جب پیاس لگے گی تو ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر پانی مانگیں گے تو جہنم کا کھولتا ہوا پیپ ملا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ پئیں گے تو مصیبت یہ ہوگی کہ وہ پانی ان کے آنتوں کو کاٹ کر کے پیچھے کے راستے سے باہر کر دے گا، اور مریں گے نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، جب یہ کھا لیں گے اور پی لیں گے تو پھر ان کو جو ہے ان کی اصل جگہ پر جہاں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے وہاں پہنچا دیا جائے گا، یعنی جہنم سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ جیسے جیل میں کوٹری میں بند ہوتا ہے آدمی، لیکن جب اس کو کوئی کام ہوتا ہے تو وہاں سے اس کو باہر نکالتے ہیں، تو وہ جیل سے باہر نہیں آتا، جیل ہی میں رہتا ہے۔ اسی طرح یہ جس جگہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا، جب یہ کھانا مانگیں گے تو ان کو وہاں سے ہٹایا جائے گا، جب یہ پانی مانگیں گے تو ان کو وہاں سے ہٹایا جائے گا، پھر ان کو اسی عذاب کی جگہ پر واپس ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے اس جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں جہنم میں جہنمیوں کے ساتھ جو حالات ہوں گے اور ان کو جو دیا جائے گا اس کا تذکرہ کیا، اور پہلے یہ پوچھا اذالک خیر نزلا، یہ جنت کی مہمانی تم کو اچھی لگتی ہے، یا ام شجرۃ الزقوم، یا جہنم میں زقوم نامی درخت کا کھانا۔ اور یہ اس لیے کہ آدمی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چیزوں کی پہچان ضد کے بغیر نہیں ہوتی۔ جیسے میٹھا کیا ہوتا ہے، آدمی اگر کڑوا نہ کھایا ہو،
نہ چکھا ہو، نمکین نہ چکھا ہو، تو ظاہر بات ہے میٹھے کی شناخت نہیں ہوگی. تو میٹھے کے مقابلے میں پھیکا، میٹھے کے مقابلے میں کڑوا، میٹھے کے مقابلے میں دوسرا ذائقہ، یہ پہچان کے لیے کہ یہ میٹھا ہے یہ میٹھا نہیں ہے، یا یہ کڑوا ہے اور یہ میٹھا ہے، یہ دن ہے یہ رات ہے. آدمی اگر دن رات نہیں دیکھا ہو تو دن کیسے بولے گا کہ یہ دن ہے؟ تو دن کے مقابلے میں رات، میٹھے کے مقابلے میں کڑوا، راحت کے مقابلے میں مصیبت، سفید کے مقابلے میں کالا، تندرستی کے مقابلے میں بیماری، عزت کے مقابلے میں ذلت، یہ ازداد ہے. عربی میں کہا جاتا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں. تو اللہ پاک نے پہلے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جنتیوں کے حالات ذکر فرمائے، اور پھر اس کے مقابلے میں جہنم اور جہنمیوں کے حالات ذکر فرمائے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے. اور جنت کب ملے گی؟ جب آدمی دنیا میں ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ زندگی گزارے گا. جیسے اوپر کی آیات میں اللہ پاک نے آخری آیت میں فرمایا تھا لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، جنت کی ان جیسی نعمتوں کے لیے، راحتوں کے لیے نیکی کرنے والوں کو نیکی کرنا چاہیے. اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. اور پھر اس کے بعد کیا ہے جنت اور جہنم، جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب کیا ہے، ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر کے اللہ پاک نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. آگے فرماتے ہیں انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ جہنم میں جو لوگ ہوں گے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا، بہکا ہوا پایا تھا. فہم علی آثارہم یہرعون، تو بجائے اپنے باپ دادا کی راہ چھوڑ کر جنت کے راستے پر چلنے کے، وہ اپنے باپ دادا کے ہی طریقے پر آگے بڑھتے رہے. یہرعون، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. بولتے نا بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں، باپ دادا تو گمراہ تھے، بیٹے ان سے 2 جوتا آگے. جو گناہ جو نافرمانی باپ دادا نے نہیں کی تھی ان کی اولاد ان سے زیادہ کر رہی ہے. فہم علی آثارہم یہرعون، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا، پس یہ ان کے نقش قدم پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، صرف یہی گمراہ ہوئے ایسا نہیں، ماضی میں بھی ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ نیکی کا راستہ چھوڑ کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان تمام لوگوں کے اندر ڈرانے والے بھیجے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے، کفر اور شرک اختیار کرنے سے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرنے سے جہنم میں جانا ہوگا اور جہنم کے عذاب سے دوچار ہونا ہوگا. ڈرانے والے نبیوں کو، رسولوں کو ہم نے ہر قوم میں بھیجا، اور ان نبیوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. جن کے نصیب میں خیر مقدر تھی انہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی، اور جن کے نصیب میں خیر نہیں تھا وہ لوگ گمراہ ہوئے. اللہ پاک فرماتے فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، ان ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام تم دیکھ لو. دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، اور اسی طرح جو ہے قوم صالح ہے اور بنی اسرائیل ہے. اللہ کے عذاب دنیا میں آئے اور یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے سارے دھن دولت اور کاروبار کے ساتھ، اپنے مکانات کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئے. اللہ نے ان کو آنے والوں کے لیے عبرت بنا کر کے چھوڑ دیا. تو دنیا میں بھی مصیبت اور پریشانی، اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی ہے اگر دنیا سے، ایمان سے محرومی کی حالت میں اور اللہ کے ناراضگی والے اعمال کے ساتھ گئے. فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، ان ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام دیکھ لو کیا ہوا. الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کے کچھ مخلص بندے، کچھ چنندہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے مستثنی رکھا ہے، ان کو ایمان کی دولت دی، ان کو نیک اعمال کی توفیق دی، اور اللہ کی اس توفیق کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاری. لیکن ایسے لوگ تھوڑے ہوتے.
ہر زمانے میں نافرمانی کرنے والے اور نہ ماننے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور ماننے والے اور فرما برداری کرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہر زمانے میں۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرما دی۔